میں عذر کی وجہ سے اوپر بیٹھا ہوں. گنجائش ہے اوپر بیٹھنے کی؟ ہاں بہرحال تھوڑا سا فاصلہ تھوڑا سا کر لینا چاہیے، تھوڑا سا بھائی، تھوڑا سا پیچھے کر لینا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نا. بس بس ان شاء اللہ بس الحمد للہ تعالیٰ کرم فرمائے. دارالعلوم کراچی میں حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ساتھ بتا رہے ہیں. اگر بیماری کی وجہ سے اونچا بیٹھنا ہوتا ہے، بس وہ اپنے کپڑوں پر بس رومال ڈال کے اپنے پیروں پر رومال ڈال کے بس بیٹھ جاتے ہیں. اس میں سے پردہ سا آ جاتا ہے نا، قریب بیٹھ جائیں. کہیں آپ نے دیکھا ہے قریب بیٹھے طلباء قریب بیٹھے ہوں؟ کسی مدرسے میں دیکھا ہے؟ ہے نظر میں تو اچھا 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 اونچا بیٹھتے تھے. اوکے قریب بیٹھ جاتے تھے. ہاں کتابیں نیچے ہوتی تھی. ہاں گنجائش ہے تو ادھر کر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت یہ فرمائے تھے بس ایک صف کا فاصلہ ہو، یعنی 4 فٹ کا فاصلہ ہو تو پھر ذرا نشست اونچی کر سکتے ہیں. ہر کا یہ تھا بعض جگہوں میں جامع مسجد میں جاتا تو وہاں میرا فاصلے سے بیٹھا طلبا ہے. اور کچھ جگہوں میں یہ بھی ہے، اکوڑا خٹک میں حاضر ہوا تو وہاں بالکل مسجد سے ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ہیں. اندازہ ہوا کیونکہ بزرگ اساتذہ ہیں ان کو بعض دفعہ کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے، اوپر بیٹھنا پڑتا ہے تو کچھ گنجائش ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مریض کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں نا بھائی. کہاں سے پڑھ رہے تھے بھائی؟ کہاں تک پہنچے تھے؟ مکمل ہو گئی تھی پہلی حدیث کی عبارت کل پڑھی تھی. ہاں دوسری حدیث کی عبارت پڑھ، ایک عبارت آپ پڑھ لیں تو کوئی پڑھ ایک ساتھ ہی پڑھ لیں. ہاں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد میں کہا بار بار آئے تو ہیں میں نے کیا تھا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے آگے میں اور بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے. تو میں نے تعلیماً چلو ایک مرتبہ چلو بلند آواز سے پڑھ لیں.
باقی پھر آہستہ آواز سے پڑھ لیں یا پھر یا ہے کوئی اگر کچھ اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو گنجائش ہے، لیکن پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب الحمدللہ ہے۔ تو ایک مرتبہ چلو ایک دو مرتبہ ذرا بلند آواز سے پڑھ لی ہے تاکہ تاکہ جو وجوب کا درجہ ہے نا وہ الحمدللہ پورا ہو جائے۔ ایک علماء کی بلکہ ایک جماعت ہے، علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ذکر خیر آپ کا بار ذکر خیر بار بار آئے تو بار بار درود شریف پڑھنا واجب ہے نا، بہرحال اور ایک رات کی رائے کی ہے آپ پڑھ لیں۔ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي. فقال یا رسول اللہ، ویسے پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ روایت ہے، روایت میں لفظ ہی اولا ہے، روایت میں جو بارک الفاظ لکھے ہیں اسی انداز سے لفظ کیا جائے ہے، ویسے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو ہے، لیکن چونکہ یہاں یا رسول اللہ کے ساتھ آگے روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم لفظ نہیں لکھا ہوا، پھر یا رسول اللہ ویسے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسری پڑھا آپ نے الحمدللہ، تو یہاں روایت کو میں جو الفاظ ہیں ان کو خوب ہیں اسی انداز سے پڑھا جائے۔ أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد رأيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. ایک دفعہ سب پڑھ لیں، یہ حدیث سب پڑھ لیں، زبان سے پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ اب اس کا حاشیہ دیکھا ہے، بنستور دیکھا ہے، ان الحارثہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ان الحارث ابن ہشام کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دھیان سے دیکھیں، دھیان سے، ہاں آپ پڑھیں، یہ بے نسور کی بارہ پڑھیں۔ اس دفعہ میں نے بالکل انداز بدلا ہوا ہے، پہلے کتاب میں سے تو دیکھیں زیادہ لگا، لمبی تقریر کر دیں اور کتاب پتہ نہ ہو زیادہ لگا۔ ہاں پڑھیں ذرا میں۔ أقوى رجال لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن وأسلمهم. رات کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں بتلاؤ، رات کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں چلو کیا ہے یا نہیں کیا، دونوں طرح بتلاؤ۔ رات کو کیا ہے مطالعہ؟ نہیں تھوڑا تو نہیں، روٹی پوری کھاتے ہیں تو مطالعہ تھوڑا۔ یہاں مدرسے میں رہائش ہے، ہاں پھر تو بھیا اب دیکھو یہ دور حدیث والا سال ہے، اس میں اگر آپ کی عبارت یہ ٹھیک نہیں ہوگی، مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے سے آگے مشکل پیش آئے گی آپ کو۔
اب اب کریں سب کریں مطالعہ کریں اسی بین سور کا مطالعہ کریں سب. پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے جاگنا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فضل سے ہوتا ہے سب کچھ. بھائی رات کو مطالعہ کیا تھا یا ابھی دیکھ رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. چلو چلو بہن کی زبان پر بھی یہ تو نہیں کہ بھائی ہاں امید انشاءاللہ زبان بعض ایسے صاف کہتے ہیں میں نہیں کیا ہونا مجھے یہ نہیں کیا ہے تو بس پھر وہ چلو ہاں اگر ساتھ عذر پیش کر دیں تو اور اچھا ہے، لیکن آئندہ کریں مطالعہ ہے نا. امیدیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ. دیکھو مطالعہ تو آپ لوگ خود ہی کرنا ہے، دماغ کی حاضری کون لے سکتا ہے؟ وہ اللہ نہیں لے سکتے ہیں. جن کے لیے پڑھنا ہے بس انہیں کو سامنے رکھیں نا. اب پڑھیں عبارت پڑھیں بین السور کی عبارت. أخو أبي جهل لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. آپ پڑھیں عبارت. أخو أبي جهل لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. ہاں دیکھو بے لفظ کو بے. ہاں پڑھیں آگے بھائی. أخو أبي جهل لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. آپ پڑھیں. أخو أبي جهل لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. آگے پڑھیں. أخو أبي جهل لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن آپ پڑھیں. أخو أبي جهل لأبويه أسلم يوم الفتح وحسن مطالعہ کیا کہ نہیں کیا رہا؟ ہاں نہیں یہ بین السور کا مطالعہ کیا تھا نہیں کیا پہلے؟ ہاں نہیں ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا یار. ابھی کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ ابھی تو نظارہ ہو سکتا ہے اتنی جلدی. مطالعہ تو بھائی بڑے غور و خوض کا نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چلتے چلتے کتاب میں ڈال لی بدلا تعالیٰ. ساتھ ہی زیادہ عام طور پر تکرار کا ماحول، بس استاد نے جو پڑھا دیا اس کو یاد کر لیا اور مطالعے کا بہت کم رہ گیا اس سلسلے میں. بہت سے مدارس میں مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت ہے مطالعے، یہ وقت ہے مطالعے کا. اور یہ اتنا وقت ہے ایسا ایک بین سطور آپ کا حل نہ ہو اس میں. ہم نے نہیں کیے ہیں مطالعے، ٹوٹے پھوٹے گزرا ہے وقت رہتا ہے. ہمارے ہاں صبح کو جاتے تھے، صبح ظہر کے بعد اپنا ساتھی متقرار کروائے اور پھر اس کے بعد مغرب اپنے اسباق کو لکھنا وہ لکھتے، پھر اپنے پھر مطالعہ کرتے. وہ 12-1 بجے تک مطالعہ کرتے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا تعلیم میں ہر کوئی 12 بجے سے پہلے کوئی سویا ہوں میں بھائی 12-1-2 بس یہ ہوتے تھے. یہ مفتی خلیل یہ حفظ کرتے تھے. یہ بیچارے پہلے کو کھانا والا کھاتے تھے. میں پھر رات 1-2 بجے سے مطالعے کو پھر کھانا والا کھاتا ہوں.
کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کیا لفظ پڑھیں گے؟ پھر دوبارہ پڑھوں. اب دیکھو اب اور سے اخو ابی جہل، اس سے کیا معلوم ہوا یہ کتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا مطلب لے پڑا آپ کو؟ ہاں بھائی اتنی بات تو پلے پڑی کہ نہیں. یہ تو آپ نے ابھی نظر ڈالی کون ہے، اور غور کریں گے. اخو ابی جہل آگے لی اب وہی کا معنی کہہ لی اب وہی ماں الگ الگ ہیں. ہاں بولو بھائی ذرا. لیے وہی کا معنی کتاب سیدھی کر رکھو نا کتاب. ہاں یہ سیدھی یہ برابر رکھنے سے دونوں کا رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ جیسے وہ رکھی ہے یہ نہیں جیسے پہلے رکھی اسی طرح سے رکھیں برابر رہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں لیے اب وہی کا معنی کیا ہے لیے بھائی؟ ہاں بھائی بولو. مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں اچھا مطلب کیا 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 لیے اب وہی کیا مطلب ہے؟ ہاں بولو. اب وہی یہ کون سا تسنیہ ہے؟ تسنیہ مطلب ہے اللہ کے بندو آپ نے نحومیر میں پڑھا ہوگا ہماری علامات النحویہ ہے یہاں بھی تسنیہ کی بحث ہے. وہ نحومیر کی کچھ باتیں اس میں عنوان میں، پھر وہاں تسنیہ جمع کی سب بحثیں ہیں اس میں نحومیر کی بنیادی باتیں ہیں. وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسنیہ کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے. ایک ہے تسنیہ حقیقی اور ایک ہے تسنیہ تغلیبی. تسنیہ کی 2 قسم، ایک ہے تسنیہ حقیقی اور ایک ہے تسنیہ تغلیبی. تسنیہ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ علامات النحو میں ہے، وہاں تعریف آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں نحومیر کچھ باتیں عنوان وہاں میں آگے سب وہ نحومیر کا ابتدائی باتیں وہ سب ذکر ہیں اس میں. تسنیہ تغلیبی کہتے ہیں. تسنیہ حقیقی کہتے ہیں جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر حقیقتاً صادق ہے. تسنیہ حقیقی کہتے ہیں جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر حقیقتاً صادق ہے. جیسے رجلان، یہ رجل کا تسنیہ ہے. رجلان رجلون کا تسنیہ ہے. رجل اس کا مفرد ہے. اور رجلان میں کتنے؟ رجل تو ایک ہے، ایک آدمی کو کہتے ہیں. تو رجلان میں کتنے آدمی ہوں گے؟ یعنی وہ ہے کہ رجلان میں 2 مفرد ہوں گے. 2 مفرد رجلن یا رکھنا ہے. آج بات ہے. تو تسنیہ حقیقی کہتے ہیں کہ جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر صادق آئے. ان تسنیہ میں 2 مفرد ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا رجلن گویا کہ ان کا اکٹھا تسنیہ بنا لیا گیا. ساری باتیں ہیں. ہم تو اب یہاں اب رجل کا لفظ مفرد ہے، یہ رجلن پر بھی صادق آ رہا ہے اور دوسرے رجلن پر بھی صادق آ رہا ہے. دونوں تسنیہ حقیقی کہتے ہیں کہ جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر حقیقتاً صادق آیا. عجیب بات ہے نا.
اور تثنیہ تغلیبی کہتے ہیں کہ جس کا مفرد ایک فرد پر حقیقتاً صادقہ ہے اور دوسرے پر تغلیباً صادقہ ہے، غلبہ دے دی جائے، یعنی ایک مفرد کو دوسرے پر غلبہ دے دی جائے، غالب کر دی جائے، کہ جس کا مفرد ایک فرد پر حقیقتاً صادقہ ہے اور دوسرے پر تغلیباً صادقہ ہے، یعنی ایک مفرد کو دوسرے مفرد کے اوپر غلبہ دے دی جائے۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی؟ اب یہ جڑ والی باتیں ہیں نا، یہ نہ پوچھوں تو کون بعد میں کہاں موقع ملے ان چیزوں کو پوچھنے کا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ذہن میں آگے بات، جیسا کہ اب یہاں پر ابویہ ہیں، لی ابویہ، آپ بتاؤ باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور دوسری والدہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اب کو پر غلبہ دے کر اب کا تسنیہ بنا لیا، کیا بن گیا؟ ابویہ ہو گیا، ابویہ آگے، ہاں، یعنی جس کا مفرد ایک فرد پر حقیقتاً صادقہ ہے اور دوسرے پر تغلیباً صادقہ ہے، جس کا مفرد ایک فرد پر حقیقتاً صادقہ ہے۔ اب یہ اب کا لفظ ہے نا، اب کے اوپر تو حقیقتاً صادق آ رہا ہے اور ان کے اوپر یہ آ رہا کیونکہ تغلیباً ہے، غلبہ دے کر اس کا تسنیہ بنا لیا ہے۔ ایسے والدین ہیں، والدین کس کا مفرد ہے؟ والد کا مفرد ہے نا، والد کا مفرد ہے۔ یہاں پر والدین یعنی والد کو والدہ پر غلبہ دے کر والد کا تسنیہ بنا لیا، تو کیا کہیں گے؟ والدین کہیں گے۔ اسی طرح شمسین، قمرین، یہ شمسین، اب سورج تو ایک ہی ہے نہیں آگا، لیکن شمس کو قمر پر غلبہ دے کر شمس کا تسنیہ بنا لیا، کیسے کہیں گے؟ قمرین، قمر کو شمس پر غلبہ دے کر قمر کا تسنیہ بنا لیا۔ تو ایسے یہ کون سا تسنیہ ہے؟ تسنیہ تغلیبی ہے۔ ہاں، یہ جڑ والی باتیں ہیں ساری۔ ہاں، کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی کاظم اللہ، یہ ہے پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ سے وہی مطلب ہے اللہ، ان کی بنیادی چیزوں کو تو ہم آخری تو محتاج ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اگر نہ پوچھیں تو بالکل یہ ساری چیزیں، اور اگر مطالعے کے ساتھ اپنی بنیادی چیزوں کے استحضار کے ساتھ اگر یہ چند صفحے بھی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ یہ جو کام ایسا ہے، یہ میں کروں کسی بازار میں نہیں ملتا ہے، کہ جہاں ہمارے کو نیک اساتذہ جو اجرال اور ان چیزوں میں ہیں، جو ہمارے بنیادی اساتذہ ہے، یہ ان کے قدموں میں مل سکتا ہے۔ کر لیں بارہ دن آگے تو ابویہ، یہ کون سا تسنیہ ہے؟ تسنیہ تغلیبی حالت ہے۔ تسنیہ تغلیبی کسے کہتے ہیں؟ جس کا مفرد ایک فرد پر حقیقتاً صادقہ ہے اور دوسرے پر تغلیباً غلبہ دے کر۔ یہ علامات النحو میں بھول بھی جائیں تو وہاں سے دیکھ لینا آپ۔ تسنیہ بحث ہے نا، وہاں نحو میری کچھ باتیں ہماری ٹوٹی پھوٹی کتاب میں لکھی ہیں نا، اس میں۔ تو یہ کون سا تسنیہ ہے یہاں؟ جزاک اللہ۔ تو یہ لی ابویہ آ کہیں، لی ابویہ۔ تو اب کیا معنی کریں گے لی ابویہ؟ یہاں اس سے مراد کیا؟ اکیلے باپ مراد ہے یہاں پر؟ باپ اور ماں دونوں مراد ہیں۔ اب کریں کیا معنی ہوگا؟ اخو ابی جہل لی ابویہ، کیا معنی؟ ابو جہل کا سگا بھائی۔ اللہ، آگے پڑھیں، اب آگے چلیں، دیکھو اب مطالعہ کریں گے تو یہ نور نکلے گا۔ اللہ، ہاں، یہ
ٹیلی فون وغیرہ ان میں بس بڑی احتیاط کریں آگے، ہاں نہ وقت ضائع کیا کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی ضرورت کری کوئی اپنا سادہ فون رکھ لیں. چلو کبھی ہمارے گھر میں فون تو بہت پہلے یہ پی ٹی سی ایل کا فون لگا ہوا، میں نے کسٹم گھر کا نمبر یاد ہی نہیں کیا رہا تھا نا تعلیم کے دوران، یہ بلکہ خیر بعد میں لگا تھا جب میں ہمارے سنتری سے ان دنوں میں خیر شاید لگ گیا تھا تو میں نے یاد ہی نہیں کیا رہا نہ پڑا کریں میرا دان. ہاں آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے الحمدللہ. ہاں آنکھوں سے نیک بات دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں تو دل بھی نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ لیا ببئی ہے. اب آگے پڑھیں گے اللہ لفظ پڑھیں. ہاں اتنا تو یہ اسلم چلو ہے، یہ تو اپنے وجدان سے آپ نے پہچان لیا میرا خیال ہے. اسلم یوم ہاں اتنی بات تو سمجھ آ گئی. کیا سمجھ آئی؟ میں نے کہا مطالعہ کریں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آیا. نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور بات پلے پڑے گی. ایک لفظ دو لفظ میرے کروں، اگر کوشش کریں گے کچھ بھی نہ سمجھ آئے اللہ سینہ کھولیں گے پھر ہم. اب کیا سمجھ میں یہاں بات اسلم؟ ہاں کرو مانا کرو. جزاک اللہ. شک ہے نہیں مانا ایسا کریں جیسے شک ہے. ہاں یقین سے کہنا یار اللہ ہم نے ابو جہل کا بھائی تو شک ہے نا. اسلام لائے فتح کے دن آگے 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 عبارت پڑھیں گے. یہ دیکھو اب کیا پڑھیں گے؟ ہاں ہاں آپ پڑھیں کیا پڑھیں؟ اور بھائی آپ پڑھو. ہاں وہ حسن اسلام ہی. دیکھو جب غور نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے یہ قول نکلیں گے آپ کے اندر. ہاں کیا پڑھیں گے آپ؟ اسلام ہو آپ پڑھیں. بھائی ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو رہے طالب علم ہیں. اب ان سے یہ باتیں نہ پوچھیں گے بعد میں کب پوچھیں گے کیا کر. پڑھنا پڑھانا آسان، بنانا مشکل کام. کھپنا پڑتا ہے. اگر سب کو طلباء بھی کوشش کریں، اساتذہ بھی کھپیں یار محنت کریں. اب یہ کیسے ٹھیک کروائیں بھائی؟ یہ تو ابتدا کی تو یہ چیزیں ابتدا میں پوچھنے والی ہوتی ہیں. آپ ہم کیا پڑھیں گے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ بھائی اچھا حسن اسلام ہی. یہ حسن کیا ہے؟ حسن نہیں اسلام ہی کہ نہیں زیر آپ نے پڑھا. کیوں پڑھا زیر اسلام ہی؟ یہ کئی ساتھ نے پڑھا حسن اسلام ہی پڑھا جا رہا ہے. پہلے مجھے بتلاؤ حسن سیاہ کون سا؟ سیاہ کون سا ہے؟ اللہ تقریر کرنا تو آسان، اس میں کیا ہے؟
کھپنا تو یہاں پڑتا ہے لانا میں. یہ طلباء ہیں، بچے ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے لڑانا. ایک لفظ کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے لڑانے میں. انہوں کیا پتہ لڑانا میں. اب یہ دو آدھی بنسبت تھوڑی سی عبارت ہے اور اسی میں آپ رکے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں کیا پڑھنا ہے؟ ہاں حسن اسلام ہی پڑھیں. ہاں نہیں وجہ بتلاؤ، اسلام ہی کیوں پڑھا؟ اسلام ہی، اسلام پہ مجھے زیر کیوں پڑھا ہے؟ نہیں وجہ بتلاؤ. ابھی آپ نے صرف نہ ہو پڑھی ہے، وہ کس لیے پڑھی ہے؟ یہاں میں اگر زبر کی جگہ پر زیر پڑھ دوں، زیر کی جگہ پر پیش پڑھ دوں، یہ تو قاعدے کی غلطی ہے. وہ تو بچوں کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں زبر کی جگہ زیر پڑھ لیں تو زیر زبر میں غلطی کی تو زیر بتلا دیں گے، زیر میں غلطی کی پیش بتلا دیں گے. لیکن یہاں تو وجہ بتلانی پڑے گی کہ آپ نے کیوں پڑھا ہے رات میں. ہمارے تبلیغ جماعت والے بزرگ بھائی، تبلیغ دروازہ ہے مرض سے کام. ہمارے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے تبلیغ نام ہے، شوق ہے. تبلیغ اور تعلیم میں مناسبت کیا ہے؟ تبلیغ اور تعلیم میں مناسبت کیا ہے؟ فرمایا تبلیغ نام ہے شوق پیدا کرنے کا، اور تعلیم نام ہے شوق پورا کرنے کا. کہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک رستے میں دین کی باتوں کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ہم لوگ آپ دیکھیں پھر اس شوق کی برکت سے خود ہے جماعت کے مبارک سفر میں جو بنیادی مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں. ہم نماز کا وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، کلمہ نماز ہے، باقی مزید جو تفصیلات ہیں اس کے لیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر تو شوق کی برکت سے پھر یار کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہ بھی الحمدللہ ہیں اسی راستے میں آگے بڑھیں. الحمدللہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں تشریف لاتے، دعوت کے لیے تشریف لاتے، ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے. میری دادی صاحبہ کو پڑھ دیں، فرمایا میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا. نصیحت فرمائی، پڑھ دیں میں نصیحت فرمائی. پھر حضرت جی کی محبت کا دعوت اگر حضرت جی بعض دفعہ دہلی سے جماعت بھیجتے ہیں دادا جان کے پاس ہے، اور وہ جماعت والے حضرت جی دہلی میں بلا رہے ہیں، دہلی میں بلا رہے ہیں، کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے، پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے. ایسا وہ فرما برداری کے جذبہ، ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے، وہیں وہ پھر بھتیجے تھے وہ لے آتے تھے، بس وہیں سے پھر جماعت کے ساتھ چل پڑتے اور دہلی میں حضرت جی کے پاس پہنچ جاتے. وہاں سے پھر آگے تشریف فرمائے. یہ جو یہ پشاور ہے، یہ سارے علاقے، یہ پاکستان بننے سے پہلے ان میں جماعت کی برکت سے سارے سفر کر گئے. تو دادا جان مرحوم لگے، دادا جان کی برکت سے والد صاحب لگے، ان کی زندگی پوری پڑھنے میں گزری. یہ میں جماعت کی برکات دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. یہ جماعت اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند، رونا دھونا بہت پسند. یاد رکھنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے.
سردار جان مرحوم لگے ہیں، یہ جماعت کی برکت سے جماعت کا ہی فیض ہے، ان لوگوں کا ہی فیض ہے۔ ایسی کتنی ہمارے طلباء ہیں، بچے ہیں، وہ والد جماعت میں لگے، بھائی جماعت میں لگے، اور دین کا شوق پیدا ہوا، اور پھر آپ مدرسے کی چڑھائی میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی باقی مجھے بھی رہن توفیق بخشی جماعت میں وقت لگانے کی الحمدللہ۔ ہمارے جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے الحمدللہ۔ دکان میں زندہ ہو گئے، دکان جنت کی ہے، کھیتی باڑی میں زندہ ہو گئے، کھیتی باڑی جنت کی ہے۔ اس میں گرامی کیا ہے ہمارے میں، کیا نام ہمارے بھائی، ہاں اس میں گرامی بیٹھے ہاں بھائی، ہمارے بھائی نہیں، بس اب اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں۔ ہمارا کوئی تعلق قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ، یہ ہے رشتہ یاد رکھنا۔ یہ زبانیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ قبر سے عربی شروع ہو جاتی ہے، وہاں جو ہے سوال جواب جو ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے، ما تقول فی حق هذا الرجل یاد رکھنا، قبر سے عربی شروع ہو جاتی ہے۔ جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی، یہاں کی جو زبانیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری کلام الحمدللہ۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ جو ہم نے یہ قبائل میں، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، قبائل کا معنی کیا ہے؟ یاد ہے؟ ہاں اچھا، اور اس کا قوم پوری ہے، قوم ہے نا؟ ہاں جی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مختلف قبیلے ہیں، جیسے قبائل ہیں نا، قبائل یاد رہنا، شعوب قبائل۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لگا۔ بات سے بات بڑھ گئی، میں کس طرف چلا گیا؟ کیا ہمارے جماعت والے بھائی بیٹھے ہوئے، ان کی توجہ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ کوشش کرتا ہوں جب مہمان آ جائیں، کوشش کرتا ہوں کوئی ایسے چند ایک جملے ایسے کہہ دوں جو سب کے فائدے کے لیے ہوں۔ کچھ سبق کی باتیں ہوتی ہیں، طلباء کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب مہمان آ جائیں تو پھر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں، عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سب کو فائدے کے لیے۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اور اللہ میاں خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے۔ اللہ میاں کی خوشی کا بدلہ آخرت میں ملے گا الحمدللہ۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ کیا نام بھائی؟ پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، ہاں جی، پشاور سے۔ اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اور بھائی ہمارے ہاں بھائی مولانا محمد الحسن جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔ یہ پشاور سے کون، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی اپنے بھائیوں کو الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی میں پشاور بھی جاتا ہوں اور بھی جگہوں میں جہاں بھی جاؤں اپنا ہی گھر ہے. ایسی محبتیں جیسے بالکل ایک گھر کا کنبہ ہے. یہ محبتیں ہیں یہ جو اللہ کے لیے محبتیں ہوتی ہیں آگے یہ لازوال محبتیں ہیں الحمدللہ. یہ دنیا میں بھی ساتھ اور جنت میں ہمیشہ کے لیے ساتھ ہے. قبر میں بھی ساتھ جنت میں بھی ساتھ ہے. سب ایک مرتبہ پھر کہہ لیں. دیکھو زبان سے ایک نیک بول نکلا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سبحان اللہ کہا سب نے کہا الحمدللہ. یہ ایک سیکنڈ لگا. یہ کتنی بڑی آپ نے نیکی کی ہے. کتنی بڑی کمائی کی ہے نیکی کی ہے. لاہور پشاور کراچی میں بھائی کیا نام بتایا تھا بھائی نہیں ملا. ہاں لاہور پشاور کراچی نہیں روس امریکہ چائنا نہیں پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلات سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لے جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے. اب رات کو اندھیرا تھا نا. ہم نے کتنے بلب جلائے پھر بھی گھر میں اجالا اور گڑی میں اندھیرا جنگل میں اور اندھیرا. اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے. ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ یہ جو بلب جل رہے ہیں بتی چل رہی ہیں یہ پنکھے چل رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. اگر یہ بجلی سے چل رہے ہیں بجلی اگر پانی سے بنتی ہے پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تیل سے بنتی ہے تیل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کوئلے سے بنتی ہے کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. سولر کی بتی آفتاب کی روشنی سے بنتی ہے آفتاب کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ. ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں یہ ہے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی ہے نیکی آخرت کا سکہ ہے. اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں ریال کی قدر سعودی عرب میں نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی. یاد رکھو. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بنگلہ دیش کا سفر پڑتا وہاں میری جیب میں پاکستانی پیسے تھے. پاکستانی تو ہے روپے. بنگلہ دیش میں گیا ان کی ایک ٹیڑی کی حیثیت نہیں یار. میں نے ایک بالکل اب لینے کے لیے تیار ہی نہیں یار. وہاں ان کی اپنی کرنسی ہے ملک کی اپنی کرنسی ہے اور ہماری اس کرنسی کی قیمت نہیں یار. وہ تو شکر میرے پاس کو تھوڑے بہت نا کوئی ریال تھے. ریال وہ ریال ابو ظہری میں کچھ بھوک لگی تو وہ پھر وہ اسامہ تھے وہ پھر کچھ وہ ریال کے ذریعے کچھ کھانا والا لے کر آئے اور وہ تو پاکستان میں پیسے تو ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک کی کرنسی دوسری کرنسی نہیں جائے. تو نیکی ہے یہ آخرت کا سکہ ہے. اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. ہاں وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی الحمدللہ کی نماز روزے کی. یہ ہمارے بزرگ بھائی جماعت کے میں سفر کر رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں ایک قدم کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جماعت کا کام بڑی برکت والا کام ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے. میرا تعلیمی کے زمانے میں تو معمول رہا کتنے مطالعے مصروف ہوتے سامنے مسجد کے دروازے میں دیکھتے کہ تبلیغ جماعت مسجد میں داخل ہوئی ہے اور فوراً چاہے کتاب بند کی اور فوراً بھاگ کر دروازے میں پہنچتے. ان کا سامان اٹھا لیتے ان کا بستر اٹھا لیتے اور بس یہ کونے میں رکھ دیتے اور بیچارے محبت سے دعا دیتے اور پھر خدمت کے لیے پیش کر دیتا. میں عام طور پر تو وہاں تعلیم کے زمانے میں وہاں یعنی گشت کے دوران رہبر میں ہی بنتا تھا. اثر کے بعد گشت ہوتا تھا مجھے گلیوں کچھ اندازہ ہے تو رہبر میں رہبر ہی کرتا تھا نا. شروع میں تو ہر کچھ مصروف ہی. اب تو میں کچھ بھاگ دوڑ بڑھ گئی ہے کچھ تھوڑی بہت. ورنہ شروع میں یہاں پر بھی الحمدللہ طلبا گشت کرتے میں بھی شریک ہوتا گشت میں آ کرنا. تو بہرحال جماعت کا کام برکت والا کام. ان بزرگوں کی دعا دیا کریں الحمدللہ. ان کے پاس بیٹھا کریں ان کے الحمدللہ نیک باتیں الحمدللہ
برکت ہی برکت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. میں کیا کر رہا تھا؟ بتلاؤ ذرا بھائی. وحسن اصلاح. ہاں جی جزاک اللہ. اچھا بھائی ابھی جب بہت اچھا الحمدللہ. ابھی اجازت جماعت والے ہمارے بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں. اگر کوئی اپنا کوئی ہے معمول ہو تو وہ کر لیں. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے بہت الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. اللہ قبول فرمائے سب کو. کیا پڑھیں؟ وحسن نہیں پہلے تو ادھر حسنی پڑھ رہے تھے. حسنی پڑھ رہے تھے پہلے. ہاں پہلے ہاں یہ حسنی کیسے پڑھا آپ نے؟ کتنے ساتھی پڑھا؟ آؤ خوشی سے بتلا دیں کہ کس نے پڑھا تھا. حسنی پڑھا تھا. آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں ٹھیک پڑھنے. ہاں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ نہیں پڑھا تھا. اور جو لفظ پڑھا وہ بتلا دیں. اللہ ہے. ہاں ہاں آپ نے حسن اسلام ہی. اسلام کے نیچے زیر کیوں پڑا ہے؟ اللہ ہاں کیا ہے حسن؟ یا اللہ نہیں پہلے وہ حسنی نہیں پڑھ سکتا. اسے کئی ساتھ نے پڑھا حسنی پڑھا تھا. یہاں پہ آتا کئی ساتھ نے پڑھا ہے. چلا ہمارے بھائی کیا نام بھائی؟ بھائی کاظم علی. ہاں ہاں کاظم اللہ. ایک بھائی ایک اور ان کا ہے بدلاؤ. اب آپ ان کی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے حسنہ پڑھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حسنی پڑھنا ہے. یہاں پر کیسے آپ فیصلہ کریں گے آپ اس میں؟ ہاں کرو ان کی تصحیح کرو ذرا. نہ حسنہ کیوں پڑھنا ہے؟ ہاں 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 جزاک اللہ. انہیں کیا وجہ بنے گی پھر؟ ہاں ہاں دیکھو اس کا عطف. اب دیکھو یہ چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں. اب ساتھی جب نہ دیکھیں تو کہاں یار کریں گے. پیچھے عبارت کیا رہی ہے؟ اسلم. اسلم یہ فعل ہے نا. فعل یاد کرنا ہے. اسلم یوم الفتح یاد کرنا. فتح مکہ کے دن اسلام لائے. اور آگے اب ہاں تو فعل کے بعد بھائی یعنی فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے. اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے. حرف کا عطف حرف پر ہوتا ہے. الگ الگ یہ کچھ موٹی موٹی ہے. تو یہ جو پہلے جو فعل ہے اسلمہ یہ بتلا رہا ہے. اگلا لفظ بھی آپ نے ہے کہ ہاں فعل ہی پڑھنا ہے. تو آئے کیا پڑھیں گے؟ وہ حسن اسلام ہو. اسلام ہو اسلام ہو کیا بن رہا ہے؟ اور فاعل کون ہے پھر اس کا؟ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہاں مانا کریں پھر. مانا کریں ذرا. وہ تو اسلام ہو وہ تو ہو زمین لوٹ رہی ہے. اسلام ہو کی ہو زمین لوٹ رہی ہے حارث کی طرف. حسنہ کی زمین سے ڈاواں ڈول ہے. اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. جیسے اب غور کر رہے ہیں نا ایسے وہاں بھی غور کرنا ہے بیٹھ کے. جب سبق کے علاوہ ہو جاتا نا. ہاں بس یہ غور والی حالت یہ وہاں بھی مجھے امید ہے پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن اس کو بڑھانا ہے زیادہ. ہاں اس انداز سے جب آپ کوشش کریں گے محنت کریں گے تو انشاءاللہ سینہ کھلے گا. خیر
اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ ہمارے ان چھٹیوں کا مسئلہ ہے، چھٹی کا مسئلہ ہے ہاں 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 اچھا اللہ سے دعا ہی دعا ہے اللہ پاک کی ذات ہے. چلو اپنی پوری کوشش کر لیں ہیں اللہ پاک کی ذات کو چھٹی مل جائے، لیکن اگر نہ مل سکے تو پھر چلو ہے پھر گنجائش بھی ہے انشاءاللہ. ابھی کتنا وقت کے لیے نکلے ہیں؟ اچھا بیرون کی ہے، اچھا اس میں اچھا اللہ تعالیٰ قبول مطلب اللہ سے اچھا اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ سے دعا ہی دعا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے اپنے بزرگوں کے لیے، نیک ارادے کو اللہ قبول فرمائے اور آسان فرمائے. ضرور انشاءاللہ دعا ہی دعا انشاءاللہ. الحمدللہ آپ خود بھی دعا کرتے رہے اور ہم بھی ہیں طلباء بھی سب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کو. ہاں تو بدلاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ ایک لفظ میں دیکھو کتنا کیا پڑھیں؟ حسنہ پڑھنا ہے، اسے حسنہ نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھو اس کے لیے آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی آگنا ہے کہ یہ حسنہ کس باب سے آتا ہے دادا؟ ہاں کروما شروفہ سے ہے وہاں پھر کروما کسی اور باب سے ہو تو اس سے کیا معنی ہوگا، اس سے ہے تو کیا معنی ہوگا یا کرنا ہے. باب کے بدلنے سے ہی معنی بدل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عبد یعبد نصر ینصر سے ہو، اس کا معنی ہے پرشر کرنا، عبادت کرنا، پرشر کرنا، پوجنا. اور اگر عبود یعبد عبودتن ہو اس کا معنی کیا ہے؟ باپ دادا سے غلام ہونا یا کرنا. کتنا معنی میں فرق آ گیا ہے، معنی بدل گیا. اسی طرح ابھی ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں، سمائی یعنی عربوں سے سنے ہوئے کریں. اب ان میں یہ نصرہ سے ہے یعنی شروفہ سے ہے، کس باب سے ہے اس کی پہچان لغت سے ہوگی. یاد رکھنا لغت میں لکھا ہوگا وہاں پر. بعض ایسے ہیں باب کئی بابوں سے آتے ہیں، باب کے بدلنے سے بعض معنی بدل جاتا ہے. تو یہاں کے وہاں لغت میں دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی دیکھا پہلے لغت میں کسی نے دیکھا کیا کس باب سے ہے؟ ہاں کروما سے کیا معنی لکھا ہے؟ ہاں دونوں باب مطلب یہ کہ دونوں بابوں سے معنی ایک ہی ہے. یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اسے کروما سے پڑھ لیں تو کیا پڑھیں گے؟ حسنہ ہے. ہاں تو کیا معنی ہوگا؟ حسنہ اسلام ہو کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں ان کا ہے ہاں ان کا اسلام خوبصورت تھا. پھر دیکھو پھر آپ نے پڑھا ہوگا یہ فعل لازمی ہے یا متعدی ہے؟ بتاؤ. حسنہ فعل لازمی ہے یا متعدی؟ ہاں بھائی اللہ کے بندو آپ نے وہاں پر خاصیات میں پڑھا ہوگا یہ جو باب شرف یشرف ہے نا، یہ کرما یکرمو یہ ہے یہ فعل اس سے فعل لازمی آتا ہے، اس کے لیے مفعول نہیں فاعل ہوتا ہے اس کے لیے. ہاں یہاں ہے اسف لذیذ ہے یہاں پر. ہاں دکھانا مجھے یہاں خاصیات آپ نے پڑھی ہوں گی آپ نے. آخر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھ دی ہیں. میری اینک ہے اینک رکھی تھی. یہ دیکھو خاصیت کرم یکرم. آپ دیکھو یہ ساری کتابیں یہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں. اب دیکھو آپ کتنی غلطی کر رہے تھے اس میں آنا. اب ایک لفظ کے لیے آپ کو جڑ بتلا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آپ کو غلطی لگ رہی ہے. جزاک اللہ.
خاصیت کرم یکرم، یہ باب ہمیشہ لازمی آتا ہے، یہ باب ہمیشہ لازمی آتا ہے۔ اور باب کرما سے دو وہ ابواب جو صفات خلقیہ حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ایسی صفات پر دلالت کرتے ہیں جو موصوف کے اندر پیدائش کے وقت پائی جائیں، جیسے حسنا خوبصورت ہوا، قبوحہ بدصورت ہوا، صغورا چھوٹا ہوا، عظومہ عظیم ہوا۔ یا باب کرما سے وہ ابواب آتے ہیں جو صفات خلقیہ حکمیہ پر دلالت کریں، یعنی ایسی صفات پر دلالت کریں جو موصوف کے اندر پیدائش کے وقت تو موجود نہ ہوں بلکہ عارضی طور پر موجود ہوں، لیکن بار بار مشق اور تجربے کی وجہ سے صفات حقیقیہ کی طرح موصوف کے ساتھ مستحکم اور پکی ہو گئی ہوں۔ جیسے فقوہ کا معنی سمجھدار ہوا۔ اب یہ فقاہت والی صفت موصوف کے اندر پیدائش کے وقت موجود نہیں ہے، لیکن بار بار تجربے کے بعد اور مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد موصوف کے ساتھ پکی ہو گئی۔ یہ ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ یہ کرما سے جو باب ہے یہ لازمی ہے متعدی ہے؟ تو فعل لازمی کے لیے فعل لازمی کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے، اس کے لیے مفعول بھی، اس کے لیے کیا ہے فاعل، یعنی فعل لازمی اپنے فاعل کو رفع دے کر 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے سوائے مفعول بھی کے، یاد رہا۔ اور فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع دے کر 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے سمیت مفعول بھی کے۔ 5 تو مفعول ہیں اور حال اور ضمیر، یہ 7 یہ ہو گئے ہیں آگے۔ ہاں پڑھا ہے نا آپ نے امیر میں ہے کہ فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع دے کر 7 چیزوں کو نصب، اور فعل لازمی اپنے فاعل کو رفع دے کر 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے سوائے مفعول بھی کے۔ آج ہی بات ہے۔ اب آپ بتائیں اس کے لیے مفعول بھی ہوگا یہاں نہیں ہے، آپ مفعول بھی بنا رہے ہیں سارے۔ بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ تو کیا پڑھیں گے پھر اسے؟ اسلام ہوں۔ اب دیکھ کتنا پیارا معنی ہوگا الحمدللہ۔ وہ حسن اسلام ہوں کہ ان کا اسلام بہترین تھا، خوبصورت تھا اسلام الحمدللہ۔ ہاں اب یہ آپ کو کوئی اب حق یقین سی حاشیہ کا ہوا ہے۔ اب دیکھ کتنا زور ہے اس میں بھائی کاظم، یہ ہے یہ چیزیں صرف دیکھنے سے نہیں اور کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہاں ہم بھی گزرے ہیں اس رستے سے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کھپنا پڑتا ہے، مٹنا پڑتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ آج ہی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیں اب کریں معنی اخو ابی جہل، کیا معنی کریں گے؟ اب ابو جہل کا سگا بھائی آگے اسلم یوم الفتح، ہاں اسلام لائے فتح مکہ کے دن ہے۔ اور وہ حسن اسلام ہوں، حسن اسلام ہی نہیں پڑھنا بھائی، اسلام دیکھو تو خود دیکھیں مجرور دنیا میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں کون کون سی؟ مضاف الیہ مضاف الیہ ہو۔ اب پہلے فعل ہے تو فعل تو مضاف نہیں ہو سکتا، تو مضاف الیہ بھی نہیں آ سکتا اس کے بعد۔ اور دوسرا یہ حرف جر داخل ہو۔ اب یہ نہیں غور کرنا ہوتا نہیں چیزیں کی، یہ ہم پہلے مجرور تب پڑھیں گے جب پہلے دیکھیں گے یعنی کوئی یا تو مضاف ہو یا حرف جر داخل ہو، جب ان دونوں میں سے نہیں تو مجرور آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر رہتا نا یا ان میں سے کسی ایک کی صفت ہو پھر الگ بات ہوتی ہے، ورنہ تو مجرور 2 ہی چیزیں ہیں۔ اور مرفوعات کتنے ہیں؟ مرفوعات ہیں وہ بھی آپ نے پڑھے، فاعل ہے نائب فاعل ہے، اسی طرح ان کی خبر ہے وہ چند ہو، وہ 9 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں۔ تنغال میں ایسے ہمیں علامات نحو میں پرچہ دے رکھا ہے، اس میں سب لکھے ہیں کہ مرفوعات کتنے ہیں اور منصوبات کتنے ہیں۔ بس سادہ مجھے بتلائیں کہ ہم بس یہ پرچہ نکال کر رکھ دیتے ہیں، طلباء کو ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے مجرور ہے، ان میں سے کون سا ہے لینا۔ ایک حصے پر وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ اس میں ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو حسن اسلام ہو کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں خوب ہے، یہ ہے۔ اب یہ ترجمہ ایسا ہے کہ آپ کے دل کو لگ رہا ہے الحمدللہ۔ ارے ورنہ پہلے خود بھی آپ میرے خیال آگے پیچھے ہوتے اگر نام ہے۔ ہاں خود طبیعت میں اطمینان نہ ہو تو آگے پھر دوسروں کو آپ کیسے مطمئن کریں گے؟
اب یہ تو ترکیب کی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب اس سے نور کیا نکلا ہے، اس کا مطلب کیا نکلا ہے، اب اس سے خلاصہ کیا نکلا؟ کتنی پیاری بات معلوم ہوئی بین سطور سے کہ ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر، اور اس کا سگا بھائی بخاری شریف کے پہلے صفحے پر ہے. کتنی پیاری بات یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر، اور اس کا سگا بھائی بخاری شریف کے پہلے صفحے پر ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے نوازتے ہیں. یہ بات ہے، اتنی پیاری بات معلوم ہے ہم بولے نا. جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہے یہ نیک باتیں یہ آپ کے قلوب کو روشن کریں گے. اللہ کیا کروں میں، چلا ہی نہیں جاتا نا اب میں. اللہ اپنی ہے، لیکن یہ سب باتیں فائدے کی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ ایک لفظ محنت کوشش الحمدللہ کرتے رہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ. پھر اللہ پاس سینہ کھولیں گے اور کام دیں گے اللہ تعالیٰ. چلو اسی درمیان میں سے کچھ دورے میں میں خالباز دفین پر ان حدیث پر 4 گھنٹے سبق ہوتا ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں ان کے اوپر. اور رمضان شعبان کے دورے میں وہاں پر راجب ہوتا ہے کافی. پھر کوشش کرتا ہوں کچھ تھوڑی بہت جھلک اس کی پیش کر دوں آپ کے سامنے. تھوڑی بہت باتیں آگے پھر آپ نے اگلے وہ بھی قال حدثنا سے آگے اگلی تیسری حدیث شریف آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے. کہاں تک کریں گے؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ تک کرنا ہے. مطالعہ دیکھو، بین سطور بھی دیکھیں، حاشیہ بھی دیکھیں، یہ سب چیزیں. کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی محسن، یہ مطالعہ کرنا ہے. ہاں سب ساتھی ہیں، سب بیٹے کوشش کریں اپنے. آپ کو پتہ نہیں ہے ہم گزرے ہوئے ہیں دستوں سے جاگنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے پیسہ فرما خدا تمہیں مدرس بنائے، پھر پتہ چلا کہ ان باتوں کو کہہ رہے ان کی قیمت کا یاد رہنا. جب خدمت کرنی ہے آخر اللہ تعالیٰ کے دین کی چوکیداری سب نے کرنی ہے نا، تو صحیح پڑھ کر جائیں گے، سمجھ کر جائیں گے تو پھر آگے جا کر انشاءاللہ صحیح بات آگے پہنچا سکیں گے. اب یہ باتیں پوچھ رہا ہوں، یہ پوچھیں گے تو یہ ابتدائی درجے میں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھائی محتاج تو ہم سب ہیں نا، آخری درجے میں ملیں کسی وقت مل جائیں. یہ آپ نے یہاں عبارت اچھی طرح دیکھیں انشاءاللہ. اور پھر پیچھے سے بھی ایک یعنی اوپر انا اوحینا کے نیچے نا ایک بینستور لکھا ہوا ہے. انا اوحینا کے نیچے نظر آ رہا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا کے نیچے بینستور لکھا ہوا ہے. ہاں یہ میں نے بینستور کی عبارت سننی ہے آپ سے. اچھا پوچھیں نہیں، خود کوشش کریں کہ خود مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. سب ساتھی کریں یہ انا اوحینا کے نیچے جو بینستور لکھا ہو اس کی میں نے عبارت سننی ہے. باقی عبارت بھی آپ باقی وہ بھی خیر سنائی لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کی میں نے خاص طور پر عبارت ہے اس پر اجرا کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا آگے بڑھیں گے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. جزاک اللہ. چلو کل خیر جمعہ ہے انشاءاللہ، پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. جزاک اللہ. چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں گے، خیریت سے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے.